الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی کے ریئل وائس کے معزز خواتین و حضرات، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ پیٹ بھر جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ قوت شہوانیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ کو بڑھاوا دینا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے۔ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھرپائی میں اور سحر کے وقت آگے کی تیاری کے لیے اتنا زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک میں بھی ہم لوگوں کے لیے کھانا پینا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی، حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادہ مختلف چیزوں کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد ان چیزوں پر جب پڑتا ہے تو خوب سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہے، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا۔ یہ بھی اس پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوکے کی حالت میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے بدن میں شیطان خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کر دو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ ان کے حال پر نظر ہے، وہ بھی جب ہی ہو سکتی ہے جب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ اللہ کے ساتھ مشابہت جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بےتابی کا بھی گزرے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کا پر ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کے کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی۔ اگر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزے رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ ناقابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف جا بھی نہیں ہوتی، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوسروں تک شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.